بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم استوى الی السماء وہی دخان۔ اہل حکمت بیان کرتے ہیں اللہ نے آسمانوں کو دھوئیں سے اس لیے پیدا فرمایا کہ دھواں باہم پیوست ہوتا ہے اور بلندیوں پر جا کر ٹھہرتا ہے۔ بخارات سے اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ وہ واپس لوٹ جاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و حکمت کا ادنا کرشمہ ہے۔ پھر ارشاد نبوی کے مطابق اللہ نے پانی کی طرف نظر رحمت کی تو وہ جم گیا۔ زمین اور آسمان نے دنیا کا ہر آسمان دنیا سے دوسرے آسمان کا بعد اور مسافت 500 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم ہے۔ کہتے ہیں نا کہ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر کوہ کاف کی سبزی کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے۔ اس آسمان کا نام رقیعہ ہے۔ دوسرے آسمان کا نام فیدوم یا معون ہے، اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹی پڑتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہاریون ہے، اور وہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ظاہرہ ہے، اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام مزینہ یا مسہرہ ہے، اور وہ سرخ سونے کا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے، اور وہ چمکدار موتیوں سے بنایا گیا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام لابیہ یا دامعہ ہے، وہ سرخ یاقوت کا ہے، اور اسی میں بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور کے 4 ستون ہیں، ایک سرخ یاقوت کا، دوسرا سبز زبرجد کا، تیسرا سفید چاندی کا، اور چوتھا سرخ سونے کا ہے۔ بیت المعمور کی عمارت سرخ عقیق کی ہے۔ ہر روز وہاں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور ہر مرتبہ داخل ہو جاتے ہیں تو ایک مرتبہ اگر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ قول معتبر ہے کہ زمین آسمان سے افضل ہے، کیونکہ یہ انبیاء کا مولد و مدفن ہے، اور زمین کے سب طبقات میں بہتر اوپر والا طبقہ ہے جس پر خلق خدا آباد اور نفع اندوز ہے۔ زمینوں کے نام بھی انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم عرض کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ اب آسمانوں کے نام آپ حضرات کے سامنے عرض کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آسمانوں میں سب سے زیادہ افضل کرسی ہے جس کی چھت عرش الہی سے ملی ہوئی ہے۔ 7 ستاروں کے جو فائدہ بخش سمجھے جاتے ہیں اللہ کی قدرت سے، تو زحل جو ہے، جو شنبہ کے دن کا ستارہ ہے، 7ویں آسمان کا ہے۔ مشتری جو 5 شنبہ کا ستارہ ہے، 6 آسمان پر ہے۔ اور مریخ جو 6 شنبہ کا ستارہ ہے، 5ویں آسمان پر ہے۔ یک شنبہ کا ستارہ شمس ہے جو 4تھے آسمان پر ہے، اور جمعہ کا سیارہ ظاہرہ یا زہرہ 3 آسمان پر ہے، اور 4 شنبہ کا سیارہ عطارد 2 آسمان میں ہے، اور 2 شنبہ کا سیارہ قمر 1 آسمان پر ہے۔ تو یہ آسمانوں کی تفصیل انشاءاللہ العزیز اگر اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی تو نیکسٹ ٹائم عرش الہی اور اس کی تفصیل عرض کریں گے۔ تو اللہ اپنے نبی کی عظمت کا صدقہ آسمان اتنے بڑے حجم رکھنے کے باوجود اور اتنے بڑے ہونے کے باوجود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا ادنا کرشمہ ہے۔ اللہ میرے نبی کی شان اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔